عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رضا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ عمران کو سنا دیا۔ رضا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو تہہ خانے میں جا کر دے گا، عمران نے کہا۔ اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراً نکل جائیں یا ایک آدھ دن انتظار کر لیں۔ ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لیں، عجلت اور جذبات سے بچیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رضا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہیں رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے کے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ رضا نے کہا، میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر لی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا۔ راز تمہارے پاس ہے، میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کرا لیتا، لیکن اس کے جذبات ایسے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہمنوا ہو گیا اور وہ حقائق کو بھول گیا۔ رضا اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ رات کو نکل جائیں گے۔ عمران کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کر لے۔ گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا۔ پادری کے باڈی گارڈوں کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے، انہی میں سے 2 یا 3 گھوڑے چوری کرنے تھے۔ اس وقت تک رحیم کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا تھا، اسے انٹیلیجنس کے 2 وحشی قسم کے افسروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے، پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہیں۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے۔ گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ اس نے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ رحیم سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے تو وہ بتا دے۔ رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں ہے۔ تاجر کی بیٹی ایلس کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ایلس کی شادی ایک بوڑھے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو؟ نہیں، رحیم نے جواب دیا، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو، ایک افسر نے اسے کہا۔ وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا، رحیم نے کہا۔ میں اس کی سزا خوشی سے قبول کروں گا۔ مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، میں اسے اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ کیا تمہارے دل میں ابھی بھی ایلس کی محبت ہے؟ ابھی تک ہے، رحیم نے کہا، اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جا رہا تھا، اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لو گے؟ نہیں، رحیم نے کہا، جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی، اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اگر ہم ایلس تمہارے حوالے کر دیں تو کیا تم ہمیں بتاؤ گے کہ اقرا میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور کہاں ہیں؟ اس سے پوچھا گیا، اور یہ بھی بتا دو گے کہ تم نے یہاں سے کون سا راز حاصل کیا ہے؟ رحیم کا سر جھک گیا۔ ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افسروں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں ایلس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی ہے۔ تمہیں آخرکار ہمارے تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ایک افسر نے اسے کہا۔ اس وقت تک تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوگے، تم جیو گے نہ مرو گے۔ اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہوگے۔ اس وقت تم قید خانے میں نہیں، یہ ایک افسر کا کمرہ ہے۔ اگر تم سوچنے کی مہلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اسی کمرے میں رکھا جائے گا۔ رحیم خاموش رہا اور خالی خالی نظروں سے افسروں کو دیکھتا رہا۔ افسروں کو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے سے بھاگ جائے گا۔ برآمدے میں پہرا تھا،
یہ علاقہ فوج کا تھا، گشتی پہرا بھی تھا، رحیم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا تھا۔ ایک افسر نے باہر آ کر اپنے ساتھی افسر سے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے تہہ خانے میں لے چلو، لوہے کی لال گرم سلاخ جسم کے ساتھ لگاؤ، ساری باتیں اگل دے گا، نہیں بولے گا تو بھوکا اور پیاسا پڑا رہنے دو۔ میرا تجربہ مختلف ہے میرے دوست، دوسرے افسر نے کہا، یہ نہ بھولو یہ مسلمان ہے، تم نے اب تک کتنے مسلمان جاسوسوں سے راز اگلوائے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کمبخت ایک بار ڈٹ جائیں تو مر جاتے ہیں، زبان نہیں کھولتے؟ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ ہماری ہر اذیت اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کرے گا۔ یہ کٹر مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ تہہ خانے میں بھی جا کر کہہ دے گا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ ہمارا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اس حملے کا تو پتہ نہیں چل گیا جو ہم مصر پر کرنے والے ہیں، ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرے افسر نے کہا، ہائی کمانڈ کے افسروں کے سوا کسی کو حملے کے متعلق علم ہی نہیں، یہ جاسوس تاجر کی بیٹی کے عشق میں الجھا ہوا تھا، اسے تو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے گرفتار کرایا ہے، یہ ابھی تک اس کی محبت میں مر رہا ہے۔ میں ایلس کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایک نے کہا، اسے آج رات اسی کمرے میں رہنے دیتے ہیں، مجھے امید ہے جو راز ہم کئی دنوں بعد نہیں اگلوا سکیں گے وہ ایلس جیسی دلکش لڑکی چند منٹوں میں اگلوا لے گی۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک شک ہے؟ دوسرے نے کہا، تم نے شاید پوری بات نہیں سنی، ایلس نے واپس آ کر جو بیان دیا ہے وہ تم نے پورا نہیں سنا۔ اب چونکہ تفتیش ہم دونوں کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ہر ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ ایلس اس شخص کو پوری طرح چاہتی ہے، وہ اسے ایلی مور نام کا عیسائی سمجھتی رہی۔ ایلس کا باپ اس کی شادی کمانڈر ویسٹ میکوٹ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، وہ دراصل اپنی بیٹی رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ ایلس اس کی جاسوس کے ساتھ بھاگ گئی۔ راستے میں اس نے ایلس کو بتا دیا کہ وہ ایلی مور نہیں رحیم ہے، اور وہ مسلمان ہے اور وہ جاسوس ہے۔ ایلس نے اسے مذاق سمجھا، مگر رحیم نے اسے یقین دلایا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ رحیم نہیں جانتا تھا کہ ایلس کے دل میں مسلمانوں کی کتنی دہشت اور حقارت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اور رحیم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایلس مذہب کی پکی ہے، ہر وقت صلیب گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس مسلمان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ قاہرہ لے جا کر نہ صرف خود خراب کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی خراب کرائے گا، اور آخر میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھناؤنا تصور پیدا کر رکھا ہے وہ ایلس کے سامنے آ گیا۔ ایلس کے دل میں مذہب کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ محبت مسلمانوں کی محبت پر ایسی غالب آئی کہ اسے حقارت میں بدل دیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، وہ یہ بھی بھول گئی کہ اقرا واپس آ کر اسے بوڑھے کماندار کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ اسے صلیب کا یہ فرض یاد آیا کہ مسلمان کو ہر حال میں دشمن سمجھنا اور اسلام کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے۔ لڑکی چونکہ ہوشیار اور دلیر ہے، اس لیے اس نے بھاگنے کا نہایت اچھا طریقہ سوچا، رحیم پر ظاہر نہ ہونے دیا اور لیٹ گئی۔ رحیم اطمینان سے سو گیا تو ایلس گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایسی خاموشی سے نکل آئی کہ رحیم کو خبر تک نہ ہوئی۔ راستے سے واقف تھی، اقرا پہنچ گئی اور اپنے باپ کے سامنے اقبال جرم کر کے اسے رحیم کے متعلق بتایا۔ باپ نے اسی وقت کمانڈر ویسٹ میکوٹ کا جگایا اور اسے واقعہ سنایا۔ کمانڈر نے 3 سپاہی ساتھ لیے اور رحیم کے تعاقب میں گیا۔ رحیم پیدل کہاں جا سکتا تھا، پکڑا گیا، اور اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحیم کو معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے دھوکہ دیا ہے؟ نہیں، دوسرے نے کہا، میں اب ایلس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، رحیم کو ہم نہایت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ وہاں کے ملازموں اور دوسرے لوگوں کی زبان پر یہی موضوع تھا کہ ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا ہے۔ رضا بھی فرانسس کے روپ میں ان ملازموں میں شامل تھا، وہ بھی مسلمان جاسوس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور دوسروں کی طرح خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ جاسوس کو سرعام پھانسی دی جائے یا اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا بھگا دیا جائے۔ رضا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم ابھی تک اسی کمرے میں ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے قید خانے میں کیوں نہیں لے گئے، اور جب باورچی خانے کے ایک ملازم نے انہیں بتایا کہ قیدی کے لیے افسروں کا سا کھانا گیا ہے اور وہ خود کھانا دے آیا ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ رضا باتوں باتوں میں باورچی خانے کے اس آدمی کو الگ لے گیا اور پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کہ مسلمان جاسوس کو اتنا اچھا کھانا دیا گیا ہے جو افسر کھاتے ہیں؟ پھر وہ جاسوس نہیں ہوگا، بڑا خطرناک جاسوس ہے، ملازم نے کہا۔ جو افسر تفتیش کر رہے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ابھی اسے کھلا پلا کر اس سے باتیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کسی لڑکی کی باتیں کر رہے تھے جو اس قیدی کو پھانس کر اس سے باتیں اگلوائے گی۔ رحیم کھانا کھا چکا تو اس کے کمرے میں ایلس داخل ہوئی۔ دونوں افسر چلے گئے تھے،
انہوں نے ایلس کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور قیدی سے کیا پوچھنا ہے۔ ایلس کو دیکھ کر رحیم بہت حیران ہوا، اسے خواب کا دھوکہ ہوا۔ تم؟ اس نے ایلس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ہاں، ایلس نے کہا، میں کل رات سے قید میں ہوں۔ تم وہاں سے غائب کس طرح ہوئی تھی؟ رحیم نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم خود بھاگ آئی تھی۔ میں کیوں کر بھاگ سکتی تھی؟ ایلس نے کہا، میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تم سو گئے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی اور کچھ دور نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور اٹھا کر گھوڑے پہ ڈال لیا۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک نے ہمارا گھوڑا بھی لے لیا۔ میرا منہ بند تھا تو میں پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ انہیں کس نے بتایا ہے کہ میں ایلی مور نہیں رحیم ہوں؟ رحیم نے پوچھا۔ اور جنہوں نے تمہیں وہاں جا کر پکڑا تھا وہ مجھے کیوں نہیں پکڑ لائے تھے؟ انہوں نے مجھے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، ایلس نے کہا، میں خود مجرم ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ایلس، رحیم نے کہا۔ تمہیں دھمکا کر میرے متعلق پوچھا گیا اور تم نے ڈر کے بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں تکلیف دے۔ اگر تمہیں میری تکلیف کا خیال ہے تو یہ لوگ تم سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ انہیں بتا دو، ایلس نے کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں رہا کر دیں گے۔ بات پوری کرو ایلس، رحیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی کہو کہ میں سب کچھ بتا دوں تو مجھے رہا کریں گے اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ شادی ہو بھی سکتی ہے، ایلس نے کہا، بشرطے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ کیا تم یہ امید لے کے آئی ہو کہ میں رہائی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دوں گا؟ رحیم نے کہا۔ ایلس، میں اپنی فوج کا معمولی سا سپاہی نہیں، جاسوس ہوں، عقل رکھتا ہوں۔ میں اسی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ عقل پر تمہاری محبت کو سوار کر لیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جس صلیب کی تم قسمیں کھا رہی ہو وہ گلے میں ڈال کر جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم خود وہاں سے بھاگی ہو کیونکہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہ رہا، مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ یہاں آ کر تم نے اپنے بوڑھے منگیتر کو میرے پیچھے بھگا دیا۔ میرے دل میں بھی تمہاری قوم کے خلاف نفرت ہے۔ میں تمہاری قوم کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی جان تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے داؤ پر لگائی ہے، لیکن تمہاری محبت ہی رہے گی، اس پر نفرت غالب نہیں آ سکے گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا فرض فراموش کیا، اپنا مستقبل تباہ کیا، مگر تم نے ناگن کی طرح ڈنک مارا ہے۔ وہ ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ ایلس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے دل میں رحیم کی محبت موجود تھی۔ رحیم نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے اور پر اثر انداز میں باتیں کی تو یہ جوان لڑکی اپنے سینے سے اٹھے ہوئے جذبات کے بگولے کی لپیٹ میں آ گئی۔ پہلے تو اس کے آنسو پھوٹے، پھر اس نے بے تابی سے رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے نفرت نہیں، تم اپنا فرض بھول گئے تھے، میں نہ بھول سکی۔ میں مجرم ہوں، میں نے تمہیں پکڑوایا ہے۔ اس جرم کی سزا مجھے بڑی سخت ملے گی۔ مجھے چند دنوں میں اس بوڑھے کماندار کی بیوی بنا دیا جائے گا جو وحشی اور شراب پی کر درندہ بن جاتا ہے۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ ایلی مور۔ میں ایلی مور نہیں، رحیم نے کہا، میں رحیم ہوں۔ تفتیش کرنے والے دونوں افسر کہیں اور بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ یہ خوبصورت لڑکی رحیم کو موم کر لے گی اور وہ صبح سے پہلے ہمارا کام پورا کر دے گی۔ وہاں صرف ایک پہرے دار تھا جو برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کے پچھواڑے اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک سایہ اتنی آہستہ آہستہ آگے کو سرک رہا تھا جیسے ہوا کا جھونکا رک رک کے آگے بڑھ رہا ہو۔ ادھر عمران گرجے سے ملحق اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تھی تو وہ فوراً اٹھ کر دروازے میں آ جاتا تھا۔ اسے ہر آہٹ رضا کی آہٹ لگتی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 3 گھوڑے منتخب کر لیے تھے جو 8 گھوڑوں کے ساتھ بندھے تھے۔ اس کی زینیں بھی چوری چھپے الگ لے لی تھیں۔ اسے امید تھی کہ رضا اور رحیم آ جائیں گے، مگر جوں رات گزرتی جا رہی تھی امید بھی تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت نکھرتی آ رہی تھی کہ اس نے رضا کو یہ اجازت دے کر کہ رحیم کو آزاد کرائے سخت غلطی کی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑا کھولے اور نکل جائے، مگر اسے رضا کا خیال آ جاتا تھا۔ رضا نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو آئے گا ضرور، خواہ اکیلا ہی آئے۔ اس وقت رضا موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ ایک سیاہ سایہ بن کر اس کمرے کے ایک دریچے کے پاس پہنچ گیا تھا جس میں رحیم بند تھا۔ اس نے کان لگا کر اندر کی باتیں سنی۔ اسے ایلس کے یہ الفاظ سنائی دیے، میں تمہیں رہا نہیں کرا سکتی، یہ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ بتا دو، پھر میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس لایا گیا ہے کہ میری محبت تم سے راز اگلوا لے گی۔
दरीचे के किवाड़ पर निहायत आहिस्ता से किसी ने 3 बार दस्तक दी। रहीम इस इशारे को समझता था। वो हैरान हुआ कि इसका कौन सा साथी हो सकता है। एलिस कुछ न समझ सकी। रहीम टहलते टहलते दरीचे तक गया और किवाड़ खोल दिया। रजा बाहर खड़ा था, कूदकर अंदर आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर एलिस के मुंह पर हाथ रखा और खंजर उसके दिल में उतार दिया। उसे कत्ल करना जरूरी था, वरना वो शोर मचाकर उन्हें पकड़वा सकती थी। रजा और रहीम दरीचे से कूदकर बाहर को गए और अंधेरे में भाग उठे। रजा उस जगह से वाकिफ था। उसने रास्ता तो अच्छा इख्तियार किया था, लेकिन बरामदे में जो पहरेदार था उसने किसी तरफ से 2 साए भागते देख लिए। उसके शोर पर दूसरे संतरी होशियार हो गए। जाने कहां से एक तीर आया जो रहीम के पहलू में उतर गया। वो जवान और तवाना आदमी था, गिरा नहीं। रजा के साथ भागता चला गया, मगर ज्यादा दूर तक न जा सका। उसके कदम डगमगाने लगे तो रजा ने उसे अपनी पीठ पर डाल लिया। तीर पहलू से निकालना मुमकिन नहीं था। रहीम रजा से कहने लगा कि वो उसे वहीं फेंक कर भाग जाए। वो अब जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन रजा अपने दोस्त को उस वक्त तक अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था जब तक वो जिंदा था। उसने रहीम की एक न सुनी और तारीक रास्तों में छुपता छुपाता चलता गया। उसे ख्याल आ गया कि वो इस जगह से गुजर रहा है जहां तमाम मकान मुसलमानों के हैं। उसे दूर दूर भाग दौड़ और शोर शराबा सुनाई दे रहा था। उनका ताक़ुब करने वाले कहीं और थे। रजा को मालूम था कि अकरा के मुसलमान कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं और सलीबियों की निगाह में हर मुसलमान जासूस और मुश्तबे है। जरा से शक पर किसी भी मुसलमान को कैद खाने में डाल दिया जाता था और उसके घर की तलाशी तौहीन आमेज तरीके से ली जाती थी। रजा किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, मगर वो रहीम के बोझ तले शल हो चुका था। उसे ये उम्मीद भी थी कि शायद रहीम की जिंदगी बचाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रजा तेजी से अंदर चला गया। जिसने दरवाजा खोला था घबरा गया। रजा ने मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ करवाया। वहां तो सिर्फ ये कह देना ही काफी था कि वो मुसलमान है। रजा को पनाह मिल गई, मगर रहीम शहीद हो चुका था। रजा के कपड़े खून से लिथड़ गए थे। उसने घर वालों को सारा वाकया सुनाया और इमरान के मुतालिक भी बताया। घर में 3 मर्द थे। वो जोश में आ गए। उन्होंने रजा के कपड़े तब्दील कर दिए। रहीम की लाश के मुतालिक फैसला हुआ कि उसे घर के किसी कमरे में दफन कर दिया जाएगा। रजा इमरान को बुलाने के लिए चला गया। रात के उस वक्त जब दुनिया इस्लाम गहरी नींद सोई हुई थी, कौम के गद्दार दुश्मन की भेजी हुई औरतों और शराब में बदमस्त पड़े थे। उनसे दूर, बहुत दूर एक मुसलमान इस्लाम की नामूस पर अपनी जान पर खेल गया था और 2 जान की बाजी लगाकर उस राज के साथ अकरा से निकलकर काहिरा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मिस्र की इज्जत और इस्लाम की आबरू का दारोमदार था। इस राज को वो खुदा की अमानत समझते थे। वहां उन्हें देखने वाला कोई न था कि वो अपना फर्ज अदा करते हैं या ऐश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि उन्हें खुदा देख रहा है और वो खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इमरान का सर इस तजब्जुब और इस तराब में दुखने लगा कि रहीम आ जाएगा या नहीं, रजा आ जाएगा या नहीं, काहिरा तक ये खबर पहुंचा सकेगा या नहीं कि मिस्र पर हमले के लिए बहरा रूम में सलीबियों का बहुत बड़ा बेड़ा आ रहा है। इमरान इसलिए भी काहिरा या कम से कम कर्क जल्दी पहुंचना चाहता था कि नूरुद्दीन जंगी या सुल्तान अयूबी या दोनों किसी और तरफ हमले या पेशकदमी की स्कीम न बना लें। ऐसी सूरत में उन्हें रोकना था। अगर उनकी फौज किसी और तरफ निकल गई तो मिस्र का खुदा ही हाफिज था। इमरान को इन सोचों ने इस कदर परेशान किया कि उसने दरवाजा अंदर से बंद करके नफिल पढ़ने शुरू कर दिए थे। उसे शहर की खामोशी में कोई सरगर्मी सुनाई दे रही थी। कुछ भाग दौड़ सी थी। ये उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थी। उसने 2-4 नफिल पढ़कर हाथ खुदा के हुजूर फैला दिए और गिड़गिड़ाया, या अल्लाह, मुझे अपने फर्ज की तकमील तक जिंदगी अता कर। मैं ये इमानत ठिकाने तक पहुंचा दूं तो मुझे मेरे खानदान समेत खत्म कर देना। उसके दरवाजे पर वैसी ही दस्तक हुई जैसी रहीम के दरीचे पर हुई थी। इमरान ने दरवाजा खोला। रजा खड़ा था। उसे अंदर बुलाकर इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया। रजा हाँप रहा था। उसने इमरान को बताया कि उस पर क्या गुजरी है और रहीम शहीद हो चुका है। इमरान ने जब ये सुना कि रहीम की लाश एक मुसलमान घराने में है जो उसे घर में दफन कर देंगे तो इमरान परेशान हो गया। वो अकरा के किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रजा ने उसे बताया कि इस घर में 3 मर्द हैं और बाकी औरतें। उन्होंने फौरन एक कमरे के कोने में खुदाई शुरू कर दी थी। इमरान इस घर जाना चाहता था ताकि देख ले कि उनके पकड़े जाने का कोई खतरा तो नहीं। रजा ने उसे यकीन दिलाया कि वो होशियार लोग मालूम होते हैं, संभाल लेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।